تو چھٹی فصل حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باندھ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی شرافت اور آپ کے شہر کی بزرگی کے متعلق کہ اللہ رب العالمین نے نسب کے اعتبار سے آپ کو فضیلت جو عطا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے شہر کو جو فضیلت اور جو برکتیں عطا کی، اس کے متعلق یہ فصل باندھی ہے۔ ایک بات تو طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اعلیٰ ترین خطے میں بھیجا، اعلیٰ ترین قبیلے میں بھیجا، عالی النسب خاندان میں بھیجا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر ہوگا تو آپ کے قبیلہ بنی ہاشم کا ذکر آئے گا، اور جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی اور شرافت کا علم ذکر ہوگا تو مکہ المکرمہ کا ذکر ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی کہ جس میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے۔ اور اسی کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اولاد آدم کے پے در پہ زمانوں میں بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ میں سب سے بہترین زمانے میں آیا۔ یعنی حضور خود فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کے اندر پے در پہ میں یعنی پشت در پشت بھیجا گیا، مگر اللہ کے ہاں جو سب سے بہترین زمانہ تھا، اللہ نے مجھے اس زمانے میں اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور پھر شہر مکہ المکرمہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اس لیے ہے، فرمایا شہر مکہ اللہ کے ہاں مکرم، عزت والا، برکت والا اس لیے ہے کہ یہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرما کر مجھے ان کے بہترین زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانے میں پیدا کیا، اور پھر قبیلوں کو اللہ نے جب پسند کیا تو سب سے بہترین قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور پھر گھروں میں سے اللہ نے جب گھروں کو پسند کیا تو سب سے افضل اور بہتر گھر میں مجھے عطا فرمایا گیا۔ اور اس لیے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بہترین افراد اور بہترین گھروں میں سے ایک گھر مجھ محمد کا گھر تھا، یعنی وہ گھر جس میں حضور تشریف لائے، عبد المطلب کا گھر، سید آمنہ سلام اللہ علیہ کا گھر، جناب عبداللہ کا گھر، اور وہ خاندان بنو ہاشم کا خاندان۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ پیدا کیا، پاک پیدا کیا، پاکیزہ پیدا کیا، اعلیٰ پیدا کیا۔ اور پھر فرماتے پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قبیلہ بنی کنانہ کو منتخب کیا، اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کے قبیلے کو اللہ نے پسند کیا، اور پھر کنانہ میں سے قریش کو اللہ نے فضیلت دی، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو اللہ نے فضیلت دی، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے پسند فرمایا۔ حضور کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے پھر مجھے پسند کیا۔ اور پھر حضرت ابن عمر پاک سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، حضرت قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بنی آدم کو پسند کیا، اور پھر بنی آدم میں سے اہل عرب کو پسند کیا۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بنی آدم، ساری مخلوقات میں سے بنی آدم، اولاد آدم کو پسند کیا، اور پھر آدم علیہ السلام میں سے اہل عرب کو، اور پھر عرب میں سے قریش کو، اور فرمایا پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھ محمد کو پسند فرمایا۔ اور پھر فرمایا
اس لیے میں بہتروں میں سے بہتر ہمیشہ رہوں گا۔ بس جو عرب سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کی بنیاد پر رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری بنیاد پر رکھے گا۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرب سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو عرب سے محبت کرتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے جس شہر میں سرکار تشریف لائے، اس شہر کی یہ عظمت ہے، تو خود سرکار کی کتنی عظمت ہوگی، سرکار کے خاندان کی کیا شرافت ہوگی، سرکار کے قبیلے کی کیا عظمت و شان ہوگی۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، یعنی حضور کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی بندہ کافر نہیں تھا، سارے کے سارے مومن اللہ کو ایک ماننے والے توحید پرست تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت یہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی برکت سے حضور کے شہر کی بھی یہ عظمت ہے۔